میر کی 309 نمبر غزل پہ ہم نے اس دن بات کی تھی. ایک شعر پہ صبح ہوئی گلزار کے طائر والا شعر جو تھا، اس میں ایک اور شعر تھا جس پہ کہ پوری یعنی پیپر لکھے جا سکتے ہیں، ایک پوری ژانرا ہے وہ، اس لیے لیکن اس کو میں ٹچ کروں گا، یہی جو 10-12 منٹ میں ہو سکتا ہے کچھ. اسی غزل کا شعر ہے. آج تاریخ ہے غالباً 10 اگست، کیا 11 اگست ہے آج. شعر ہے کہ وہ دھوبی کا کم ملتا ہے، میلے دل ادھر ہے بہت، کوئی کہے اس سے ملتے میں تجھ کو کیا ہم دھو لیں گے. اس میں میلے دل وہ دھوبی کیا میلے کپڑے جاتے ہیں تو میلے دل اس کے میں بہت ہے، کم ملتا ہے تو ہم کیا دھو لیں گے. اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں. پھر کچھ اشعار میں نے ڈھونڈے، یہ جو ایک ژانرا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پوری ایک صنف ہے ہمارے ہاں کی شاعری کی، مرثیہ اور نظم اور مسدس اور اس طرح سے، جس کو کہتے ہیں یہ کہ آشوب شہر. تو آشوب شہر کا عام مطلب تو یہی ہے، غالباً کسی شاعر کی کتاب کا بھی نام ہے آشوب شہر، کہ شہر میں جو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں، میٹافوریکلی آپ کہہ سکتے ہیں دل آپ کا اگر شہر ہے تو اس کی آشوب کیا ہیں. اور لیکن یہ لکھی جاتی تھی جو برے حالات ہوتے ہیں شہر میں، غربت، افلاس، کرائم، اس ٹائپ کی چیزیں اس پہ لکھی جاتی تھی مسدس کے فارمیٹ پہ. کہتے ہیں کہ یہ مضمون بالکل نیا ہے، کہ یہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ شعر آشوب کی قدیم روایت یہ تھی کہ شہر کے لڑکوں کا ذکر بھی اس میں ہوتا تھا، ان کے حسن و جمال اور شوخی و انداز و ادا کے حوالے سے کرتے تھے، اور لڑکوں کا انتخاب ان کی یا ان کے گھر والوں کے پیشے کے حوالے سے ہوتا تھا. یہ یاد رہے کہ اس زمانے میں آپ اپنے پیشے سے باہر نہیں، جو آپ کے باپ کا پیشہ ہوتا تھا وہی آپ کر سکتے تھے. جو روایات اب بھی موسیقی وغیرہ کے اور کچھ اس طرح کے گھرانوں میں پاکستان ہندوستان میں اب تک چل رہی ہے کے حوالے سے، مثلا زرگر، گل فروش، بزاد وغیرہ، شاعر آشوب کی روایت کا یہ عنصر سودا وغیرہ کے زمانے تک باقی رہا. اچھا، اب یہ میں اس میں آگے جا رہا ہوں کیونکہ میں نے کچھ اشعار پڑھنے ہیں. کہتے ہیں میر نے مختلف پیشوں کے متعلق لڑکوں کا ذکر کیا ہے، چنانچہ شعر زیر بحث میں دھوبی کے لڑکے کا ذکر ہے. اچھا، اب یہ جو انہوں نے ایک دو اشعار کوٹ کیے وہ میں آپ کو جب تفصیل میں جاؤں گا تو اور سناؤں گا. ظاہر ہے کہ اس طرح کے اشعار رندی اور ہوس، یہ ضروری چیز، ہوس ناکی سے زیادہ تفنن طبع اور رعایت لفظی کا کھیل ہے. کہ یعنی کچھ شاعر جو ہے وہ یعنی کہتے تھے نا، آپ کو ہر ژانرا کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے مکمل شاعر ہونے کے لیے. تو جیسے شراب نوشی پہ جو اشعار ہیں وہ ایک ژانرا تو نہیں ہے، لیکن شاعر ایسی اس کو میٹافور کے طور پہ یوز کرنے کے لیے کرتے تھے. مشہور ہے کہ ریاض خیر آبادی نے کبھی ڈرنک نہیں کیا لیکن شاعر خمریات تھے وغیرہ. اور ان کا اصل مقصد شعر آشوب کی روایت کا کم و بیش اقتباس ہے، یعنی اس کو فالو کرنا. شعر زیر بحث پر کلام ہے. اچھا، آگے چلیں جی. کہتے ہیں کہ دھوبی کے اعتبار سے کلیم ہمدانی نے شستہ لکھا تھا، میر نے میل دل یعنی میل دل کا دلچسپ ابہام رکھا ہے، اور پھر مصرع ثانی میں دھو لیں گے کہا ہے. دھو لینا کسی اردو لغت میں نہیں ملتا. فارسی لغت نگاروں میں سے بھی صرف خان آرزو نے چراغ ہدایت میں اس کی فارسی اصل لکھی ہے، شست و شوق کردن، اور معنی لکھیں برا بھلا کہنا، سرزنش کرنا. اردو میں دھویا جانا بمانی بے حیا ہو جانا تو ہے. مثلا غالب دھوئے گئے ہم ایسے کہ بس پاک ہو گئے، لیکن دھو لینا نہیں. میر نے دھویا جانا اور شست و شوکردن کے طرف پر دھو لینا بنا لیا. معنی تو غالباً وہی ہے جو اس میں تھے، لیکن بے حیا ہونے کا مفہوم کا بھی اشارہ موجود ہے. شوخی و ذہانت سے بھرپور اور دلچسپ شعر ہے یہ. شعر میں ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. وہ دھوبی کا، میں نے جلدی پڑھا تھا کہ اشعار کو سنا سکیں. وہ دھوبی کا کم ملتا ہے، جو ضلع کی بات کی، میلے دل ادھر ہے بہت، کوئی کہے اس سے ملنے میں تجھ کو کیا ہم دھو لیں گے. سانو کو ملیا کرو نا بزرگوں، کتنے غائب ہو. اچھا، اب یہ جو پیشوں کی بات ہو رہی تھی تو سب سے مشہور شعر غالباً میر کا جو ہے، جس میں کہ لوگ اسی بات پہ جھگڑتے رہتے ہیں کہ لڑکا کہا ہے یا لونڈے کہا ہے، لیکن پرنٹ میں لڑکا ہے، لڑکے ہیں. اور کیونکہ اس میں واول وغیرہ وہی ہے تو دونوں طرح سے چل جاتی ہے بات. تو سب سے مشہور شعر غالباً میر کا ہے کہ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب،
اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. ظاہر ہے بیمار ہوئے آپ، اس کی وجہ سے عشق کی بیماری ہوئی، لیکن دوا لیتے ہیں اسی سے. بہت عمدہ شعر ہے. اسی عطار کے لڑکے کا جو شعر ہے اس میں لوڈا استعمال کیا ہے کہ خوب عطار کا لوڈا معجون. بہت عمدہ ہے. ہم کو ترکیب اس کی بھائی ہے. اب معجون میں ہے نا کہ معجون پرفیکشن ہوتی ہے، رتی ماشا تک ہوتا ہے، اگر اونچ نیچ ہو جائے تو زہر ہو جاتا ہے، وہی تو تریاق ہے. تو ترکیب ان کی بھائی ہے. اسی طرح سے وہ جو لوڈا اس کی جو پروپورشنز ہیں جسم کے، جو وہ بہت جناب جان لیوا ہے، اس لیے بہت اعلیٰ. کہتے کیفیتیں عطار کے لونڈے میں تھیں بہت، اس نسخے کی کوئی رہی نہ ہم کو دوا یاد. کیفیتیں عطار کے لونڈے میں تھیں بہت، اور اس کے نسخے کی دوا کوئی یاد نہیں رہی کیا ہے. اور یہ بہت عمدہ ہے. اسی طبیب کا یا دوسرے طبیب کا لڑکا تھا یہ تو ہمیں نہیں پتا، کہ ایک نسخہ عجیب ہے لڑکا طبیب کا، عجیب اور طبیب کا. ایک نسخہ عجیب ہے لڑکا طبیب کا، کوئی غم نہیں اس کو جو بیمار کوئی ہووے. کہ جی اگر وہ اتنا نسخہ ہے اس کا کہ آپ بیمار ہو جائے تو یہ پریویلیج ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اچھا اب یہ ہے کچھ اور جو ہے جو پیشوں کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ اشعار تھے وہ میں نے نوٹ کیے تھے کہ آتش باز اس زمانے میں ایک پیشہ ہوا کرتا تھا کہ آتش باز ہو. کہتے کیا اس آتش باز کے لونڈے کا اتنا شوق میر، کیا اس آتش باز کے لونڈے کا اتنا شوق میر، بہ چلی ہے دیکھ کر اس کو تمہاری رال بہت. پھر اسی کا غالباً وہ آتش باز تھا کہ گیا نظر سے جو گرم طفل آتش باز، گیا نظر سے ایسے نکلا، فلیشنگ لائٹننگ کی طرح نظر سے گزرا. گیا نظر سے جو وہ گرم طفل آتش باز، ہم اپنے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں دیکھیں. اب کیا عمدہ محاورہ استعمال کیا ہے، چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں، پریشانی کی، انگزائٹی کی. لیکن ہوائی ایک آتش بازی کا شبرات میں پرانے زمانے میں ایک کھلونا بھی ہوتا تھا جو تیز سے نکل جاتا تھا. بہت عمدہ شعر ہے یہ. گیا نظر سے جو وہ گرم طفل آتش باز، ہم اپنے چہرے پہ اڑتی ہوائیاں دیکھیں. اچھا اور اب ایک افسانہ خاں کے صاحبزادے پہ بھی میر صاحب کا کچھ سلسلہ تھا. کہتے افسانہ خاں کا لڑکا کیا کہیے دید نہیں ہے، قصہ ہمارا اس کا یارو شنید نہیں ہے. یعنی افسانہ بھی کبھی سننے کے قابل ہوتا ہے، شنید نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا اس کا جو ایک افسانہ بن گیا وہ ایک الگ تھا. بہت اعلیٰ درجے کا شعر ہے. افسانہ خاں کا لڑکا کیا کہیے دید نہیں ہے. وہ جو کہہ رہے تھے اپنے فاروقی صاحب کے رندی اور حوثناکی سے زیادہ تفنن طبع اور رعایت لفظی کا کھیل ہے. لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے جو رندی اور حوثناکی والے اشعار بھی. افسانہ خاں کا لڑکا کیا کہیے دید نہیں ہے، قصہ ہمارا اس کا یارو شنید نہیں ہے. کہتے ترش روح بہت ہے وہ زرگر پسر، زرگر کا بھی بیٹا آ گیا جی، زرگر پسر پڑے ہیں کھٹائی میں مدت سے ہم. وہ کیونکہ ترش روح ہے تو ہم کھٹائی میں پڑھیں، اور کھٹائی میں پڑھنا وہ پھر وہی محاورے کا استعمال بہت اعلیٰ. ایک سنیے صاحب شعر، میرا دوست طارق سعادہ مر گیا، اس کو وہ بڑا کہتا ہے وٹا ہے، کسی لڑکی کی تعریف کرتا تھا. میں کہ کس طرح تعریف کرتا؟ کہتا وٹا ہے یعنی مسل بڑے اسٹرانگ ہے. ہمارا ایک اور دوست ہے کھلو، اس کو نیورٹلو وہ بہت پسند ہے. کہتا ہے اس کے مسل بہت وٹا. تو یہ خاص ایستھیٹک ہے. کہتے ہیں معمار کا وہ لڑکا پتھر ہے، اور معمار اور پتھر، معمار کا وہ لڑکا پتھر ہے اس کی خاطر کیوں خاک میں ملا تو امیر دل شکستہ. کتنا عمدہ رعایت لفظی ہے. میر دل شکستہ اور خاک میں مل جانا اور پتھر ہونا اور پتھر کا ہونا مطلب سنگ دل ہونا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بہت اعلیٰ. اب دیکھیں کہ ٹائم ہو ہے، بڑا مزے کا آپ کو سناتے ہیں. اچھا اب ہندو بچوں کے اوپر، اب وہ پیشہ تو نہیں ہے ہندو لیکن ایک باقاعدہ پورا میر صاحب کے ہیں شعر. یعنی یہ میں نے کچھ 40-50 اشعار جمع کیا کرتا جب میں اور ریسرچ کرتا تو آتے تھے تو الگ لکھتا رہتا تھا. تو وہ تھے تو اور بھی ہوں گے، اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں تو اور ہوں گے جو ہمارے ہمیں نہیں مل سکتے. چلیے ہندو بچوں کے بعد، ہندو بچوں سے کیا معیشت ہو یہ کبھو انگ دان دیتے ہیں. ہائے ہائے. پھر کہتے ہیں برہمن زادگان ہند کیا پرکار سادے ہیں، مسلمانوں کی یارانے ہی میں تکفیر کرتے ہیں. کیا بات ہے شعر کی. کوئی رعایت لفظی کے بہت عمدہ مثال ہے. تکفیر کرتے ہیں برہمن زادگان.
کہتے ہیں لڑکے برہمنوں کے ہندوستان میں دیکھے، پیشانیوں پہ چندن، گالوں پہ لالیاں ہیں. کیا ٹھرکی شعر ہے یار. لڑکے برہمنوں کے سندل بھری جبینے، اسی شعر میں ہندوستان میں دیکھے تو ان سے دل لگائے. اب دیکھیے جناب، سید زادے پہ بھی میر صاحب نے لکھے اشعار. اس میں ابہام ہے، خود بھی تھے، میر جو تھا تو وہ سید ہوتا ہے. تو کہتے سجدہ کرے ہیں سن کر آواز سارے اس کو، سید پسر وہ پیارا ہے گا امام بانکا. کیونکہ امام جو ہے وہ بھی لیکچر بازی کرتا ہے نا، تو سن کر تو کہتے بڑے بڑے آواز جو ہے نا، سجدہ کرے ہیں سن کر آواز سارے اس کو، سید پسر وہ پیارا ہے گا امام بانکا. اور کہتے ہیں آواز سارے آ کر سجدہ کرے ہیں پیچھے جب سے امام ہے گا سید پسر وہ بانکا. خوب جناب کڑاکے دار اشعار ہیں میر صاحب کے. اچھا جی، اطار کا ہوا. اور اچھا اب یہ بچوں کے بارے میں جو لڑکے جو کم عمر کی، ان کی تعریف میں کچھ اشعار ہیں وہ میں نے لکھے تھے. جلدی جلدی پڑھوں گا تاکہ ٹائم رہے، ورنہ مزہ آئے ڈسکس کرنے کا. ترک سبزان شہر کریے اب، بس بہت کر چکے نہال ہمیں. اب یہ سبزان شہر بچے اور نہال چھوٹے بچے. ہنوز لڑکے ہو تم، ہنوز لڑکے ہو تم، قدر میری کیا جانو، شعور چاہیے ہے امتیاز کرنے کو. دوسرا مصرع بہت چلتا ہوا ہے، شعور چاہیے ہے امتیاز کرنے کو. ہے تیرا روز اپنا لڑکوں کی دوستی سے، اس دن ہی کو کہے تھا اکثر پسر ہمارا. میر صاحب نے اکثر اپنی کتاب آٹو بایوگرافی میں لکھے، باپ نے میرے کہا تھا کہ عشق مت کرنا اور باقی سب کچھ کرنا وغیرہ. اسی میں شاید انہوں نے کہا ہوگا کبھی یہ لوڑنوں سے زیادہ یاریاں پاریاں مت کیجیے گا میاں. تفلی میں ٹیڑھی سیدھی ٹوپی کا کب، آہ کیا شعر ہے یار. تفلی میں ٹیڑھی سیدھی ٹوپی کا ہوش کب تھا. ٹوپی جس طرح سے پہنتے تھے اس زمانے میں بڑی ڈیفائننگ چیز ہوتی تھی، بڑی چیزیں بتاتی تھی بندے کی. تفلی میں ٹیڑھی سیدھی، اب تو جسٹ ڈو اٹ والی نائکی کی کیپ پہنتے ہیں سب نا ہر موقع پہ. تفلی میں ٹیڑھی سیدھی ٹوپی کا ہوش کب تھا، پگڑی پھیر رکھی ان نے جو سدھ سنبھالی. پگڑی ہی پھیر رکھی ان نے جو سدھ سنبھالی. کمال. اب دیکھیں جناب دلی کے جو لونوں کے بارے میں، کیا میر تو روتا ہے پامال یہ دل ہی کو، ان لونوں نے تو دلی سب سر پہ اٹھا لی ہے. ایک اور بہت عمدہ شعر ہے کہ دلی کے کچ کلاہ لڑکوں نے کام و شوق کا تمام کیا. کیا لڑکے دلی کے ہیں عیار اور نٹکھٹ، دل لے ہیں یوں کہ ہرگز ہوتی نہیں ہے آہٹ. کیا بات ہے جناب. کھیل لڑکوں کا سمجھ کر چاہ کو آخر گئے، میر پیری میں تو تم نے عشق بازی خوب کی. یہ بڑا شعر سنیے صاحب. معقول گر سمجھتے تو میر بھی نہ کرتے، لونڈوں سے عشق بازی ہنگام کون سالی. واہ جی واہ. شاید شراب خانے میں شب کو رہے تھے میر، کھیلے تھا ایک موہ بچہ مہر نماز سے. کیا بات ہے جی. موہ بچے ہوتے تھے پارسی بار ٹینڈرز کے بچے وغیرہ، اور اس حساب میں لکھے جاتے ہیں. غالب نے بھی بہت یوز کیا اس کو. اور وہ اس میں بڑا ابہام ہے کہ میر صاحب مسجد سے وہاں چلے گئے تھے، مہر نماز لے گئے تھے ساتھ، کیا کیا تھا. تو بڑی ایمبیگوٹی ہے. کیا یہ لوگ کھیلتے جائے ہیں جان پر، اطفال شہر لائے ہیں آفت جہان پر. یہ سنیے صاحب دو اشعار خاص. خوبرو اب نہیں ہے گندم گوں، میر ہندوستان میں کال پڑا. کال پڑا کا کیا محاورہ استعمال کیا ہے. دم نہ لے اس کی زلف کا مارا، میر کاٹا جیے نہ کالوں کا. اب دو اشعار میں اور کرتا ہوں، ذرا لمبا ہو گیا اور بہت ہے شعر اس میں بہت مزے کے، لیکن جو ٹیکنیکلی جو ہے کنونیکل یعنی اور بھی تھے، لیکن یہ جو ایک تو جو اس وجہ سے خاص طور پہ کہ کیونکہ یہ فاروقی صاحب کو بہت پسند ہے، انہوں نے بہت ذکر کیا ہے شعر کا کہ باہم ہوا کرے ہیں دن رات نیچے اوپر،
یہ نرم شان لونڈے ہے مخمل و دخابہ. واہ واہ. دخابہ ایک فر ہوتا تھا پرانے زمانے میں، پہاڑی ایک جانور ہے، اس کو پیدائش سے پہلے بچہ نکلتا تھا، اس کی انتہا نرم مخمل سے بنا کرتا تھا. نسفل و بخابہ. ایک دو اور اشعار جو کہ یقیناً صرف ٹیکنیکلی اور وہ لفظی اور تفنن طبع نہیں ہے، یہ بڑے ایروٹک شعر ہیں کہ نکل آتا ہے گھر سے ہر گھڑی ننگے بدن باہر، برا یہ آ پڑا ہے عیب اس آسائش جام میں. کیا شعر، دوسرا مصرع کیا چلتا مصرع ہے. اور ایک بہت عمدہ شعر جو سرمد اور میرا دونوں کا بہت فیورٹ ہے بہت کئی سالوں سے، کہ نکل آتے ہو گھر سے چاند سے، یہ کیا طرح پکڑی، قیامت ہو رہے گی ایک دن اس بے حجابی سے. اور بہت سے شعر ہیں، پھر موقع ہوگا تو کریں گے، یہ لمبا ہو جاتا ہے بہت. بہت بہت شکریہ جناب.